السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم، ناظرین محترم؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم دوبارہ حاضر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس قرآن کے دعوت کے کام کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یوسف طاہر آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور کوئی اگرچہ اشکال ہے تو کامنٹ کریں، انشاءاللہ کامنٹ میں ہم ضرور جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک عام اردو ہندی بول چال کے اندر یہ دعوت کا کام عام ہو، قرآن سب کو سمجھ آئے۔ ہم زیادہ جو ہے فصیح عربی یا اردو گفتگو کر کے تھوڑا جو ہے لوگوں کو وہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، عام بول چال کے الفاظ میں ہم یہ تفسیر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 5 پارے مکمل ہو گئے ہیں، 6 پارہ چل رہا ہے۔ ہم جو ہے سابق میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 63 تک ہم نے درس دیا تھا۔ آج الحمدللہ ہم آیت نمبر 64 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولئنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامۃ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاءها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بخیل ہے۔ بندھے ہوئے تو انہی کے ہاتھ ہیں، اور یہ کہنے کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑ گئی، بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اس نے ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیا، اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے، یہود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے الزامی الفاظ کے ساتھ پکارتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ بندھا ہوا ہے، یعنی بخیل ہے۔ یہ ایسی گفتگو جو ہے یہ یہود ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ناحق، اور فساد برپا کیا، ظلم کیا، جبر کیا، اور آج بھی یہ لوگ ظلم اور جبر میں 1 نمبر پر ہیں۔ آج یہ یہود ہمیشہ سے ان کا شیوا رہا ہے کہ یہ آگ اور خون اور فساد یہ چیزیں ہی پھیلاتے رہیں، اور جنگ کی آگ بھڑکانے میں یہ اول نمبر پر پیش رہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ جنگ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے رہتے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس سے کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ بھلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر اب تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اسی خرچ سے جو اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم نہیں کیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ جب ان یہود کو خرچ حسنہ دینے کی تلقین کی گئی تو کہنے لگے کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ دیکھیے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 181 کے اندر یہ بیان ہو چکا ہے۔ دیکھیے یہود جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کو خرچ حسنہ دو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پیسے لے کے کیا کرے گا، یعنی کہ جو ضرورت مند ہے اس کو ضرورت مند کو خرچ حسنہ دینے کا اس نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور یہ اس بات کو لے کر کے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں نازل ہوئیں، تو اس کو لے کر کے یہ ایک ایسی بات کرنے لگے جو ان کے دماغ سے پرے ہے، اور یہ اللہ پر الزام لگانے بیٹھے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ، ان کا اللہ کیسا ہے نعوذ باللہ کہ جو ہے خرچ کر نہیں کرتا اور خرچ حسنہ ہم سے مانگتا ہے، یہ کیسا اللہ ہے نعوذ باللہ۔ اس طرح کے جو ہے وہ لوگ بدماشی اور بد کلامی اللہ کی ذات کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو
یہ یہود کا ہمیشہ سے اسی طرح کی حرکات قرآن میں بار بار بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن جو کہ سراسر ہدایت، سراسر رحمت اور سراسر شفا ہے، ان بدبختوں پہ اس کا اثر بھی الٹا ہی ہوتا ہے، اور ان کی سرکشی اس سے مزید بڑھتی ہے اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو ہے قرآن مجید کی جو آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا دیتے، وہ کسی طرح جو ہے وہ دعوت پہنچتی تو ان کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچتی ہے، قرآن کی آیتیں پہنچتی تو ان بدبختوں کا جو ہے ان پر الٹا ہی اثر ہوتا ہے۔ آج بھی کسی کو قرآن سنایا جائے تو وہ جو ہے اس کے اوپر ریورس ہی جو ہے الٹے سوالات کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہا گیا تھا قرآن مجید میں کہ خرد اسناک دو، تو اب یہ لوگوں نے الٹی بات ہی کہہ دی اور کہا کہ ایسا کیسا اللہ ہے مسلمانوں کا کہ اس کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی جو ہے غیر جو ہے پارلیمانی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی کرتے تھے۔ یہود و نصارہ میں دشمنی اور خون، دشمنی اور خود ان کے اپنے فرقوں میں دشمنی جڑ پکڑ چکی ہے۔ یہ دشمنیاں وہی الہی کے نور ہی سے ختم ہو سکتی تھیں، اس کو یہ ویسے ہی جھٹلا چکے ہیں۔ اب قیامت تک یہ دشمنیاں یوں ہی چلیں گی۔ اور آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے نا کہ یہ آپس میں جو ہے فرقہ بندی میں ہے، نصارہ کی پروٹسٹنٹ الگ ہے، کیتھولک الگ ہے، ان دونوں میں بنتی نہیں ہیں، یہ دو بڑے گروہ ہیں۔ اور یہودیوں میں بھی کئی جو ہے ربائی الگ الگ نظریات کے حامل ہیں۔ اس میں بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ بٹے ہوئے ہیں آپس میں، اور قیامت تک یہ لوگ بٹے ہوئے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو یہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں وہ فساد سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا، مسلمانوں پہ یہ فساد نہیں ہوگا۔ مگر آج دیکھیں یہ مفسد لوگ مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں، چاہے یہود ہو چاہے نصارہ ہو۔ اب ہمارے پاس جو ہے مڈل ایسٹ کے واقعات ہمارے پاس ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اب تک قتل کر دیے جا چکے ہیں، اور یہ اسرائیل، یہ یہودی لابی، یہ لوگ کسی طرح مسلمان آبادیوں کو بمباری کر کے، ان کو قتل ناحق کر کے، ان کی بستیاں خالی کروا کے، جبری طور پر ان کی زمینوں پر، ان کی جائیدادوں پر، ان کے املاک پر بیٹھی ہوئی ہے، اور ناحق ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو، ان کے بوڑھوں کو یہ لوگ رات دن قتل کرتے ہیں، اور ساری دنیا آنکھیں مونجھ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ زندہ آج کے زمانے میں بھی، یہ تو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بتا کر گئے ہیں قرآن مجید، آج بھی یہ لوگوں کی روش یہی ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ فساد پر ہی خوش رہتے ہیں، ان کو امن پسند نہیں ہے، یہ لوگ امن نہیں چاہتے، یہ لوگ فساد چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا دے رہا ہے کہ یہود فسادی لوگ ہیں، نصارہ فسادی لوگ ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا كَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخَلَنَّاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں زائل کر کے انہیں نعمتوں والی باغات میں داخل کرتے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ایمان لے آتے اس قرآن مجید پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ سے ڈرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بد کلامی نہ کرتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کی برائیاں دور کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو برائیاں دور کرتے اور ان کو آخرت میں جنت کے باغات میں ڈالتے۔ تو یہ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے۔ بہرحال آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر اور دوسری کتابیں جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئیں پر عمل پیرا رہتے تو ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا اور پاؤں تلے سے بھی ابلتا۔ ان میں سے کچھ تورات رو ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابیں جتنی بھی تورات اور انجیل، زبور، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ، اور جتنے بھی یہ اہل کتاب قرآن مجید سے پہلے آسمانوں سے جو نازل ہوئی ہے، پیر پیغمبر، رشی منی، پروکتا، جو بھی ان کو نام دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا دروازہ جو کھلا ہوا تھا، اس میں کوئی بھی نبی اگر چاہ کر گزر گیا، کوئی بھی اللہ کی کتاب جو قرآن مجید سے نہیں ٹکراتی، وہ کتاب پر سب ایمان لانا پڑتا ہے۔ تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے، یہود و نصارہ سے، کہ تم اگر
جو ہے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں میں جو ان پر رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں عمل پیرا ہوتے، تورات پر عمل پیرا ہوتے، مگر یہ عمل پیرا نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ اپنی خواہشات نفس کے لیے تورات کی جو ہے الفاظ کو چھپا ڈالتے ہیں، سابق میں نے بتایا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے، اور اپنے معنی و مفہوم میں تبدیلی کرتے ہیں، تو اگرچہ عمل پیرا رہتے تو ان پر آسمانوں سے اللہ تعالیٰ رزق نازل کرتا، یعنی آسمانوں سے بارش برساتا، جس کی وجہ سے نازل مطلب کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی اور بہت سارا اناج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے نکالتا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم زمین سے بھی جو ہے جھرنے پھوڑتے، جھرنے نکالتے۔ گویا یہ ایمان اور تقوی کی خاصیت ہے کہ برکات کا نزول ہوتا ہے، اور یہ صرف اہل کتاب ہی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر ایک سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اوپر سے مراد آسمانوں سے یعنی بارش وغیرہ، اور نیچے سے یعنی زمین سے جو کہ بکثرت نباتات اگائے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے تو نہیں ہیں، اگر وہ برکت نازل کرنے والے کام کریں گے تو برکت ضرور نازل ہوگی۔ مفسرین نے کہا کہ اگرچہ یہ لوگ حرکت کرتے جو برکت نازل ہونے والی، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان پر برکت نازل کرتا، آسمانوں سے بارش برساتا، زمین سے جو ہے میوے پھل فروٹ اناج سبزیاں، یہ ساری چیزیں ان کو نعمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیتا، مگر یہ لوگ راست باز نہیں ہیں، بہت کم لوگ اچھے ہیں، اکثر فاسق لوگ ہیں جن کے اندر فسق آ گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پیغام الہی پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، اور آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، بلا شبہ اللہ کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ دیکھیے اس آیات سے یہ مفہوم لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا کچھ حصہ عامۃ المسلمین سے چھپا لیا، تو یہ آیت اس مفہوم کی متحمل نہیں ہے۔ یہ آیت صرف اس ذمہ داری کی اہمیت پہ دلیل ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کی ہے۔ اس آیت سے صرف شرک کا خطیر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا، اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ ابو حذیفہ نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ آپ اہل بیت کے پاس کچھ اور آیاتیں ایسی ہیں جو اس قرآن میں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اگایا اور جان کو پیدا کیا، البتہ فہم ہے جو کہ اللہ قرآن کے بارے میں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں اور جو بھی شرعی احکام ہیں اللہ کے رسول کو بتا دیا ہے، کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، یعنی کہ ہم نے جو بھی کچھ نازل کیا ہے تمام کی تمام باتیں آپ بتا دیجئے، اگرچہ نہیں بتائیں گے تو ہاں آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ یہ قرآن مجید کے علاوہ بھی اور کچھ آیتیں ہیں جو اہل بیت یعنی صحابہ جو ہے ازواج مطہرات اور اہل بیت فاطمہ اور حضرت حسن حسین یعنی کہ جو بھی گھر والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ حفصہ، کیا اس یہ قرآن مجید جو ہاتھوں میں ہے لوگوں کے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو حضرت علی نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہے، ہاں البتہ فہم ہے جو اہل بیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جتنے بھی ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے نواسے ہیں، یہ تمام جو اہل بیت ہیں، حضرت رقیہ کی اولاد، حضرت جو ہے زینب ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ اللہ کے رسول کی بیٹیاں ہیں، ان کی اولاد، یہ تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آپ کا جو ہے خانوادہ ہے، آپ کی بیویاں عائشہ حفصہ اور جو ہے حضرت زینب، حضرت میمونہ، حضرت ماریہ، حضرت جو ہے ختیجہ، حضرت جتنی بھی آپ کی ازواج مطہرات ہیں 12-13 کی تعداد تک روایات میں ملتا ہے، تو یہ تمام کے تمام اہل بیت ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کچھ باقی رکھا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہاں البتہ فہم ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کا حدیث بیان کی ہے، اتنی کسی اور دوسری جو ہے ازواج مطہرات نہ آپ کی اولادیں بیان کی ہیں۔ سب سے بڑا جو ہے مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے روایت بیان کرنے میں حضرت عائشہ کا آتا ہے، اور اکثر جو ہے حضرت عائشہ کی روایات جو ہے ایسے مسائل کے سامنے ہوتی ہیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے۔ آپ جو ہے آپ کے ساتھ 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ساتھ زندگی گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ کے پاس فہم تھا قرآن کو سمجھنے کا اور حدیث کو آپ کے سمجھانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ رسول نے تمام کی تمام باتیں پہنچا دی ہیں، اور اگرچہ یہ نہیں پہنچاتے تو یہ جو ہے ان کا جو ہے حق ادا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے خود کہلوایا حجۃ الوداع کے ٹائم پر، اگرچہ میں نے اے اللہ تو یہ محفل جتنی بھی اس لاکھ سوا لاکھ کی جو تعداد میں صحابہ تھے ساروں کو گواہ بنا کے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے کیا میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے امتیوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اللہ گواہ رہنا، تو آپ نے اپنا فریضہ عطا کیا۔ اور کچھ رافضی کچھ شیعہ جو ہے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بہت ساری باتیں جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ولایت کے معاملے میں اور دوسرے معاملے میں جو ہے یہ آیت کو کوٹ کر کے آپ یہ جو کالے کافر ہیں یہ لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ آیت بہت زیادہ پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ رافضی، یہ جو ہے اہل بیت کے دشمن، یہ لوگ صحابہ کے دشمن لوگ، یہ لوگ اس آیت سے استدلال الگ الگ مفہوم لیتے ہیں، جبکہ حضرت علی نے واضح طور پہ کہا کہ اللہ کے رسول نے تمام کی تمام اللہ کی پہنچائی ہوئی شریعت کو پہنچا دیا ہے۔ پھر بھی یہ لوگ ان کے امام کی نہیں مانتے، امام مانتے ہیں مگر ان کی بات نہیں مانتے۔ اللہ جو ہے یا ہدایت دے ان کو، یا اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے جہنم واصل کرے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے پہرا اٹھا دیا۔ آپ کی زندگی میں لگ بھگ 17 مرتبہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ہر دفعہ اللہ نے آپ کو قبل از وقت بذریعہ وحی مطلع کر کے یا خصوصی ذرائع سے بچا لیا۔ 17 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ یہود، یہ مشرکین، یہ کافرین، یہ جتنے بھی جو ہے نا منافقین ہیں، انہوں نے حملہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اللہ کے رسول کو بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے آگے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے اہل کتاب، جب تک تم تورات انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے کی پابندی نہ کرو گے، تم دین کی کسی اصل پر نہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں بڑھائے گا، لہذا آپ کو ان کافروں پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ غمزدہ نہ ہوں، جتنی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہیں یہ سن کر یہ لوگ بے بہرا ہوں گے اور ان کو اور زیادہ جو ہے کفر کی طرف یہ سرکش ہو جائیں گے۔ اور ان سے پوچھو، اگرچہ تم اہل کتاب تورات اور انجیل جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پابندی نہ کرو گے تو تمہارا سرکشی میں اور بڑھے گا۔ تم تورات کھول کے دیکھتے نہیں، تورات کا استدلال کرتے نہیں، تورات کی بشارتیں مانتے نہیں، انجیل کی بشارتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی بنا کر بھیجے جانے کی وضاحت کے ساتھ جو ہے احمد کے نام کے ساتھ ذکر ہے، آپ مانتے نہیں آپ لوگ، تو آپ اور سرکشی میں جاؤ گے۔ اور اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ غمزدہ نہ ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، یا یہودی ہیں یا صابی یا نصارہ، ان میں جو سچے دل سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو ایسے لوگوں کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر اور آپ پر نازل ہوئی باتوں پر، شریعت پر عمل کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے، وہ غمزدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ یہودی ہو، صابی ہو، یا نصارہ ہو، یا جو بھی ہو۔ یہاں آمنو سے مراد منافق یا کمزور ایمان کے لوگ ہیں۔ جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں وہ ان لوگوں سے خاص تخاطب ہے کہ ایمان لاؤ گے تو تمہیں کوئی غم ہوگا نہ حزن و ملال ہوگا۔ نزول قرآن کے وقت عرب میں یہی مشہور مذاہب تھے، ورنہ آیت میں عموماً پایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بات جو اللہ کے رسول پر قرآن پر ایمان لانے والا ہے وہ ساری کائنات کے لیے یکساں برابر ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہود، نصرانی یا صابی اس طرح کی جو ہے اہل کتاب کے لوگ اور دین کے لوگ وہاں پر پلتے بستے تھے، تو اسی لیے ان کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایمان لاؤ تو حزن و ملال میں نہ رہو گے۔ یہاں پر ساری کائنات میں ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، فارسی ہو، چاہے کوئی بھی دھرم و مذہب کا ہو، قادیانی ہو، چاہے کوئی بھی دھرم مذہب کا ہو، تو یہ سارے لوگوں کے لیے یہ واضح ہے کہ ایمان لاؤ، اور جو ہے ایمان لانے سے نہ حزن میں رہو گے نہ ملال میں رہو گے۔ اور کیا ہے یہاں وضاحت ہے کہ نجات اخروی کے لیے کسی بھی گروہ یا مذہب سے منسلک ہونا کچھ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اہمیت ان عقائد کی ہیں اور اعمال صالحہ کی ہیں۔ یاد رہے کہ رسالت پہ ایمان لانا ایمان کا بنیادی جزو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور آپ کی شریعت پہ عمل کیے بغیر ایمان بے معنی ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اگرچہ نہیں لایا تو وہ کسی پر بھی ایمان لائے وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا اور وہ حزن و ملال میں ہی رہے گا۔
آگے اللہ فرماتا ہے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات کے خلاف حکم لے کر آیا تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو مار ہی ڈالا۔ دیکھو یہ یہودیوں اور یہ نصران بنی اسرائیل، یہ لوگوں کا شیوا یہی رہا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی رسول کو ان پر بھیجا تو اگرچہ وہ ان کے خواہشات نفس کے علاوہ کوئی حکم دیتا تو یہ لوگ اس کی بات مانتے ہی نہیں ہیں اور اکثر جو ہے انبیاء کو یہ ناحق قتل کرتے رہے۔ یہ ان کی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ یہ وہی عہد ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے لیا تھا اور پہاڑ ان کے اوپر اٹھا کر لیا گیا تھا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف جگہ میں بتایا نا کہ اے بنو اسرائیل ہم نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، حتیٰ کہ طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر بلند کیا۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینے کے باوجود بھی یہ کیا کرتے رہے کہ یہ لوگ خواہشات نفس کے پیچھے چلتے رہے۔ اگرچہ کوئی نبی ان کو خلاف حکم دیتا خواہشات کے تو یہ لوگ اس کو قتل کر ڈالتے، اور کوئی رسول خواہشات کے خلاف حکم لے کر آتا تو یہ جھٹلاتے، اس کا انکار کرتے، اور اکثر کو تو یہ لوگ قتل کر ڈالتے تھے۔ یہی بتایا جا رہا ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَأَمُوا وَثَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَمُوا وَثَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور یہ سمجھتے رہے کہ اس سے کچھ فتنہ رونما نہ ہوگا، لہذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے، اور پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے، اور جو کچھ یہ کرتے رہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے گویا وہ انبیاء پہ ایمان تو نہ لائے تھے بلکہ خواہشات نفس کو یہی انہوں نے الہ بنا رکھا تھا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے؟ یہ بات سورہ جاسیہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ دیکھو یہ لوگوں کی اتنی سرکشی اور اتنی جو ہے بری عادت رہی ہے بنو اسرائیل کے، ان کے ہی کالے کارنامے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر بیان کر رہا ہے کہ یہ ہمیشہ جب قتل کرتے تو یہ فتنہ نہیں بناتے، یہ اس کو بری چیز نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ فتنہ کرتے اور ان کے خواہشات کے نفس کے پیچھے چلتے، اور اگرچہ کوئی انبیاء ان کی خواہشات نفس کے خلاف بولتا تو اس کو فوری طور پہ قتل کر ڈالتے تھے۔ یہی ان کا شیوا رہا۔ اکثر لوگ اندھے اور بہرے ہیں، یہ ان کے سامنے آپ کچھ بھی سنا ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کے اعمال کو، ان کے افعال کو اللہ خوب جانتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ ہے یہی اللہ ہے، اور عیسیٰ میں اللہ حلول کر گیا، اللہ میں عیسیٰ حلول کر گئے۔ بہرحال اتنے عجیب و غریب عقائد جو ہے یہ لوگ بتاتے ہیں اور یہ مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رد کیسے کر رہا ہے؟ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے یہ کہنے والے لوگ کافر ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، نہ انہوں نے ایمان لایا نبی پر، نہ رسول پر، نہ موسیٰ پہ، نہ عیسیٰ پہ، یہ نصارہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اے بنو اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ حالانکہ مسیح نے تو یہی کہا تھا، حضرت مسیح بن مریم عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اس اللہ رب العزت کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو جو میرا رب ہے، یعنی مسیح کا رب ہے اور سارے عالم کا رب ہے، وہی رب ہے تمہارا بھی اور میرا بھی۔ کبھی انہوں نے خود کو اللہ کا الہ نہیں بنایا، اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ انہوں نے کبھی نہیں کیا، مگر یہ سب ان کی زبانوں کی بڑھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسیح نے تو یہی دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی ہے۔ آگے جو ہے میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کیونکہ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ یعنی کہ اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بتا جانے کے باوجود بھی اگرچہ کوئی انکار کرتا ہے، پھر بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، اللہ اور الہ بناتا ہے، تو وہ شرک کرتا ہے، اور شرک کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور وہ وہاں سے نہیں نکل پائے گا، اور ظالم لوگ جو مشرک لوگ ہیں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ آج بھی دیکھیں یہ جس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر، اسی طرح کچھ آج کل کے مسلمان بھی جو ہے شانے واقع ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نور سے نبی کے نور کو بنایا گیا، اور عقیدہ رکھتے ہیں
اور ایسے ایسے شعر پڑھ کے سناتے ہیں یہ جو ہے بدعتی لوگ، یہ خبر پرست اور مردہ پرست قوم، کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا نور بنا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے اور رسول ہیں، بس ان کا کام ہے پہنچا دینا، یہ مخلوق ہیں، یہ کوئی اللہ کا نور نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو اے مشرکوں، اے قبر کے پجاریوں، اے بدبختوں، ایسے ایسے عقیدے بنا کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہو جس طرح عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ اے میری امت کے لوگوں، اے لوگوں، اس طرح میرے شان میں غلوب نہ کرنا، اس طرح میری شان کو نہیں بڑھانا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس طرح مجھے نہیں بڑھانا۔ اور اللہ سے انہوں نے دعا کی، اے اللہ میری خبر کو بت بننے سے اور وثن بننے سے اور میلے ٹھیلے لگانے سے اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا لے، میری خبر کو بچا لے۔ اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ضامن رکھا ہے۔ وہاں کوئی شرکیہ کام نہیں کر سکتے، وہاں اگرچہ ذرا زیادہ جھکو گے تو وہاں پر ٹھہرے گا پہرے دار اور رپ آٹا مارے گا، کوڑے سے مارے گا، آئی مشرک حل ہٹا دے گا وہاں سے۔ زیادہ جھک بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ گردن جھکے گی تو صرف بارگاہ رب العزت کے اندر جھکے گی، اللہ کے آگے کے علاوہ کسی کے سامنے گردن نہیں جھکے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے دعا کی ہے کہ اے اللہ میری خبر کو وثن بننے سے، بدھ بننے سے محفوظ رکھیو، اور یہ بھی دعا کی اے اللہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کہ اے اللہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کو مساجدہ، سجدے کی جگہ بنا دی۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو کام کر رہے ہو آج، خبروں کے سامنے جا کر سجدے کرتے ہو، چومتے ہو، چاٹتے ہو، یہ سارے عمل یہ یہودیوں سے لیے ہو تم لوگ۔ جتنے بھی مشرک لوگ، مشرک قوم ہیں، وہ انہی سے عقیدے لے لے کر کے مسلمانوں میں رائج کر دی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ توبہ کرو ان مشرکانہ عقیدے سے، کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم نے بھی کہا کہ جو بھی شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہاں پر اس کا کوئی ظالم کا کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا، مددگار بھی نہیں مل سکے گا، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اس لیے توبہ کرو اللہ سے، کان پکڑو ناک رگڑو، اے مشرکوں توبہ کرو ان خبر کی پوجا سے، ان خبر والوں سے مانگنے سے، فلاں بابا کی، فلاں بابا کی۔ یہ زندگی 2-4 روز کی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ جب شرک میں یہی حالت میں مرو گے تو قیامت کے روز کیا جواب لے کر اٹھو گے؟ کس صف میں تم ہوگے؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا اما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 کا تیسرا ہے، 3 کا تیسرا ہے، حالانکہ الہ تو صرف وہی اکیلا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر ہیں انہیں المناک عذاب ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر بھی یہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اگرچہ باز نہیں آؤ گے، اور تم میں نصرانیوں میں باپ بیٹا روح القدس کے نام پر بھی عقیدہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تینوں میں کا تیسرا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ٹرینیٹی کا جو ورژن ہے اس میں سے بھی وہ تیسرا بناتے ہیں اللہ کو۔ اللہ اول ہے، اللہ اول ہے، اللہ اول ہے۔ جس طرح انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں جلائے گی، اسی طرح یہ بھی گمان کیا ہوا تھا کہ دنیا میں ہمیں کوئی فتنہ یا مصیبت نہ آئے گی، اور اسی باطل سوچ کے تحت وہ اللہ کے دین سے غافل ہو گئے تو اللہ کے عذاب نے آ پکڑا، جو کہ بابل کے ظالم بادشاہ بخت نصر کی صورت میں رونما ہوا۔ اس نے بنو اسرائیل کی سلطنت کو تہس نہس کر دیا اور بے شمار افراد کو قیدی بنا کر بابل، موجودہ کوفہ یا عراق لے گیا۔ آخر جب توبہ کی تو شاہ فارس کی مدد سے انہیں رہائی ملی، پھر جب عیش و آرام کی زندگی ملی تو پھر کفر و عصیان میں پڑ گئے۔ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بزعم خود سولی پر چڑھا دیا۔ دیکھیے یہ جو یہود کا جو تھا نا عقیدہ، یہ ان کے عقیدے کی وجہ سے یہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے یہود، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہ نصرانی اور یہودی۔ اب یہودیوں کے ساتھ جو بنی اسرائیل ہے جس میں دونوں شمار ہوتے ہیں، ان کو بخت نصر جو شاہ سلطنت جو ہے بابل کا جو بادشاہ تھا، اس نے تہس نہس کر کے چھوڑ دیا تھا۔
بابل کا جو بادشاہ تھا، یعنی عراق جو موجودہ دور میں کوفہ، بصرہ، یہ سارے ایریا جو ہے بابل کہلاتے ہیں. وہیں پر ہاروت و ماروت کے قصے بھی جو ہے قرآن مجید میں تذکرہ ہے. وہی علاقے کا جو بخت نصر تھا وہ جو ہے بہت ظالم تھا، اس نے تہس نہس کر دیا تھا ان یہودیوں کو. اور جو ہے ان کی حرکات کیا تھے، یہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا یہ لوگوں نے. اب اللہ تعالیٰ تو بدلہ لے گا نا ان کو، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو بخت نصر سے بدلہ لیا ہے. اور ان کے دعام میں یہود کہتے ہیں کہ ہم نے سولی چڑھا دی، زکریا کو قتل کیا، آرے سے چیر دیا، یحییٰ کو قتل کیا. اور یہ ان کے دعام کے اندر، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی چڑھا دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رد کیا اس بات کا، نہ ان کو وما صلبوا وما قتلوا، جو قرآن کی آیتیں یہ وضاحت کرتی ہیں کہ نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ بل رفع اللہ الیہ، وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں. یہ عقیدے کی تردید کرتی ہے. اور اسی طرح جسے الہ کہتے ہیں وہ خود انہیں اللہ کی عبادت کرنے حکم دیتے ہیں. آیت نمبر 17 میں مزید تفصیل دیکھیں گے. آج بھی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی یہ گواہی موجود ہے، یہی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے کہ وہ تجھ حقیقی الہ کو اور اس یسوع مسیح کو پہچانے جسے تو نے رسول بنا کر کے بھیجا. یعنی کہ یہ یوحنا کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا ہے. یوحنا جو ہے وہ چیپٹر کے اندر اس بات کی وضاحت آج کی موجودہ جو ہے وہ انجیل ہے نا، میرے پاس جو انجیل میں بتاتا ہوں کالے کلر کی جو ہے، وہ انجیل کے اندر آج بھی یوحنا کے چیپٹر کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ مل جاتی ہے، ان کا عقیدہ مل جاتا ہے. عقیدہ تثلیث 4 صدی عیسوی کی ایجاد ہے. باپ، بیٹا اور روح القدس ان کو 3 مانتے ہیں، اور 3 میں ایک، یعنی یہ تینوں خدا ہیں اور 3 ہونے کے باوجود ایک ہیں. یہ ایک ایسا عقیدہ بلکہ عقدہ ہے جسے آج تک عیسائی نہ سمجھا سکے. دیکھیے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ باپ، بیٹا، روح القدس، یہ تثلیث کا عقیدہ ہے، یہ نہ خود سمجھ سکے نہ بس یہ کسی کو سمجھا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت بھی قرآن مجید میں کر دے رہا ہے. یہ ان کے عقیدے باطل ہیں اور یہ گمراہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ایسے عقیدے رکھتا ہے انہیں المناک عذاب دے گا قیامت کے بعد، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور بخشش نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا ہے. اللہ کہتا ہے کہ توبہ کرو اللہ سے، جو بھی گناہ کرتے ہو تو رک جاؤ اس گناہ سے اور اللہ سے معافی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. آگے اللہ فرماتا ہے، اور بہت اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. آگے اللہ فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقۃ کان یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظروا انا یؤفکون. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بہترین وضاحت کر رہا ہے. کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے، اور اس کی والدہ صدیقہ تھی، سچی تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے آیات کو واضح کرتے ہیں، پھر دیکھیے انہیں کیا کہاں سے دھوکہ لگتا ہے. یعنی مریم صدیقہ تھیں، نبی نہیں تھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ مسیح ابن مریم جو عیسیٰ بن مریم ہے یہ رسول تھے، جس طرح ان سے پہلے موسیٰ ہے، یوسف ہے، اور اس طرح جو ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یہ سارے اسحاق، یعقوب جس طرح رسول تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی رسول تھے. اور ان کی بیوی رسول نہیں تھی بلکہ وہ سچی صدیقہ تھی. وہ سچی تھی، وہ کوئی رسول نہیں تھی، وہ سچی تھیں، صدیقہ تھیں. والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے دوسری جگہ قرآن مجید میں آیا نا، اس میں سے یہ صدیقہ کی کیٹیگری میں آتی ہیں، نبیین کی کیٹیگری سے نہیں آتی. یہ نبی نہیں ہے، عورت نبی نہیں ہے، عورت کو رسول نہیں بنایا گیا. تو مریم جو ہے، مریم بنت عمران جو ہے، یہ کوئی نبی نہیں تھی، یہ صدیقہ تھی. صدیقین کی کیٹیگری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے. مریم اور عیسیٰ دونوں کھانا کھاتے تھے. جو کھانے کا محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کیسے اس کو الہ مانتے ہو، تم عیسیٰ کو الہ مانتے ہو، تم مریم کو الہ مانتے. ایسے عقل نہیں ہے میں تم لوگوں کو دی بھی کہ کیسے وہ الہ ہو سکتا ہے جو کھانا کھاتا ہے. کیا عیسیٰ ابن مریم کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے، اور ان کی ماں بھی کھانا کھاتی تھی. یہ لوگ الہ کیسے ہیں دونوں؟ یہ عبادت کے قابل کیسے ہیں؟ جو کھانا کھاتا ہے اس کی کیسے عبادت؟ جب کھانا کھائے گا تو نکلے گا بھی نا، کھانا کھائے گا جو تو واپس نکلے گا بھی نا اس دنیا کے اندر. تو جو کھاتا ہے اور جو فارغ ہوتا ہے بولو برات سے، وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وضاحت کر رہا ہے. وہ کھانا کھانے والا کیسا جو ہے الہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کھانے کے بعد حوائج ضرور یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ پھر جو تمہاری آنکھوں کے سامنے جنم لے رہا ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر الہ کی تعریف تو یہی ہے جو ایک ہو اور بے نیاز ہو، جو نہ جنے اور نہ ہی جنا گیا ہو، اور کوئی اس کا ہمسر نہ ہو. کچھ وقت اذان کے بعد کنٹینیو کریں گے.
کہا گیا ہے کہ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے، اور جو رسول تھے جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، یہ بھی وضاحت ہو، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے آیات کھول کر واضح بیان کر دیتے ہیں۔ تو جو رسول تھے جس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وہ پہلے والے رسول الہ نہیں، یہ کیسے الہ ہے؟ یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے۔ اے نصرانیوں، اے یہودیوں، اے مسلمانوں، سمجھو اس بات کو، جو پیدا ہوتا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ احد ہے، اکیلا ہے اور بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا گیا ہے۔ الہ کون ہو سکتا ہے؟ جو نہ کسی سے جنا ہو نہ کسی سے جنا گیا ہو۔ بلکہ یہ مریم بھی اپنے ماں باپ سے جنی گئی، اور مریم کے ساتھ عیسیٰ جو جنے، عیسیٰ پیدا اللہ تعالیٰ نے مریم کے ذریعے کیا، تو یہ بھی پیدا ہوئے۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا۔ اور یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد ضرورت پیش آتی ہے، بولو براز آتے ہیں، کھانے کے بعد فارغ بھی کرتا ہے نا انسان، تو جو فارغ کرتا ہے کیا وہ الہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سمجھو بات کو، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم یہ اتنا کھول کھول کر کے بیان کر دیں، جو کھانا کھاتا ہے نا وہ پاخانہ بھی کرتا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے، پھر بھی تم اس کو الہ مانتے ہو، تو قیامت کے روز مسیح ابن مریم کے زبانی تم جو ہے نا جہنم میں جاؤ گے۔ اور مسلمانوں، تم بھی یہ جس طرح عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور جو عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، اسی طرح تم اللہ کا نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ مت رکھو۔ یہ کسی صحابہ کا اور کسی نبی کا، کسی ولی کا یہ عقیدہ نہیں تھا، نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے، تو تم کیوں رکھتے ہو؟ اللہ اکیلا ہے، وہ اپنے نور سے کسی کو نہیں پیدا کیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کا نور کاٹ کر کے وہ دوسرا 4 ٹکڑے بنائے گئے، یہ سارے کے سارے بکواس ہیں، یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ پہلے قلم بنایا گیا، کرسی بنائی، یہ جو اللہ کے نور کو کاٹ کر کے بنایا، یہ سب کیٹیگری، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ یہ کچھ جو ہے، یہ جو ہے قرآن و حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت واقعات ہیں، بے بنیاد ضعیف روایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کن کہنا ہوتا ہے، یکون ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کوئی چیز کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف کن کہتا ہے، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو تم نے ایسا کیسا عقیدہ، اللہ کے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر وہ نور اتنے سال رہا، پھر وہاں رہا، یہاں رہا، یہ سب کہانیاں قصے ہیں، یہ حقیقت میں اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے دوستوں، توبہ کرو ان برے عقیدوں سے، توبہ کرو ان عقیدوں سے، اور جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ دے۔ آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ کی جو ہے آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 75 تک ہم نے آج مکمل کر لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ کام جاری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی یہ کام کریں۔ آج سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب اور جو انسٹاگرام، یہ جتنی بھی جو ہے سوشل میڈیاز کی سائٹ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیوں کے طور پر جو ہے نا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ لوگ جو ہے دعوت کا کام کسی اور جگہ پہنچانے کے لیے لوگ سفر کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سفر کا محتاج نہیں بنایا۔ آج سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے نا دنیا تک یہ بات پہنچتی ہے۔ تو آپ بھی سہارا لے کر کے قرآن و حدیث کو، اللہ کے رسول کے فرمودات کو، اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی دعوت کو پہنچائیں، یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے۔ اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل یوسف طاہر آفیشیل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم اسی طرح جو ہے ہمیشہ کام کرتے رہیں قرآن کا، حدیث کا۔ کچھ اگرچہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کسی بات میں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، آپ کامنٹ کریں، انشاءاللہ میں ضرور اس کا جواب دوں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ جب تک کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔